فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 10 ایام میں عبادت جتنی پسند ہے اللہ کو دوسرے ایام میں نہیں، سب سے زیادہ محبوب ان ایام کی عبادت ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کافر حملہ، دیکھیے جہاد کی حقیقت بار بار سمجھیے گا آپ، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جہاد کا لفظ ہی نہ بولا جائے، نہیں کیوں نہیں بولیں گے آپ؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہمارے شرائع میں ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن نوشتہ تقدیر میں لکھ دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تحریر فرما دیا کہ 4 مہینے، ان 12 میں سے 4 مہینے بڑے حرمت والے اور احترام اور تعظیم والے ہوں گے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سال کے 12 مہینے ہیں۔ یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں نا، یہ تقسیم انسان نے نہیں کی ہے، یہ الہی تقسیم ہے، خدائی تقسیم ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ کی بارگاہ میں 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی تحریر میں ہے۔ اللہ نے جو تقدیر کائنات لکھی تو اس تقدیر میں تحریر فرما دیا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، منہا 4 حرم، اور 4 مہینے خاص طور سے بہت زیادہ عزت و احترام والے ہوں گے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت اور خاص طور سے اس کی ابتدائی ایام جو 10 دن ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کچھ حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے سب سے زیادہ حرمت والے ایام جو ہیں وہ ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام ہیں۔ 10 دن، 1 سے لے کر 10 تاریخ تک جو ہے، یہ سال کے جو یکمشت 10 دن ہو سکتا ہے انفرادی طور پہ فلاں دن سب سے افضل، فلاں دن سب سے افضل، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک ساتھ 10 دن جو سب سے افضل ہیں وہ یہ ذی الحجہ کی ابتدائی ایام۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اذکروا اللہ فی ایام معلومات، یہ جو گنتی کے دن ہیں اور معلوم دن ہے اور متعینہ دن ہے اور مقررہ دن ہے، ان میں اللہ کا خاص طور سے ذکر کیا کرو۔ یہ ایام معلومات سے بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ ذی الحجہ کے یہ 10 ایام ذکر الہی روزانہ کرنا ہے، ساعت بساعت کرنا ہے، رات کو بھی کرنا ہے، دن کو بھی کرنا ہے، مگر یہ 10 دن جو ہوتے ہیں جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے کہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام، ان میں ذکر الہی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کسی حدیث میں ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التحلیل والتکبیر والتحمید، ان ایام میں لا الہ الا اللہ کا ذکر بکثرت کیا کرو۔
اللہ اکبر کا ذکر بکثرت کیا کرو، حمد الہی یعنی الحمدللہ کا ذکر بکثرت کیا کرو۔ ان ایام میں کلمہ خوب پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کی تکبیر خوب بیان کرنا چاہیے، اللہ اکبر، اور اللہ کی حمد بیان کرنا چاہیے، الحمدللہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ معمول تھا کہ مسجدوں میں ہوتے تھے، گلیوں میں ہوتے تھے، جادو گزرتے تھے تو بڑی بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کبیرہ کا ذکر کرتے تھے، کبھی صرف اللہ اکبر اللہ ضرب لگاتے ہوئے چلتے تھے، گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، گھروں میں، اس طرح ایک ماحول جیسے بن جاتا تھا، اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے گزرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، دونوں بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں، کبھی اللہ اکبر صرف کہتے تھے، کبھی کہتے اللہ اکبر اللہ کبیرہ، یہ ذکر ہوتا تھا۔ اور کچھ حدیثوں میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس میں تسبیح کا اور حمد الہی کا اور تکبیر کا اہتمام کرو، کسی میں ہے کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا بھی۔ مقصود یہ ہے کہ فذکروا اللہ فی ایام معلومات، ان دنوں میں اللہ کا ذکر بکثرت کرنا چاہیے، اور ذکر کی جتنی صورتیں ہیں، نماز ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، الحمدللہ ہے، تسبیح ربانی ہے، اس کے ساتھ روزہ ہے، یہ سب ذکر الہی اور عبادت کی صورتیں ہیں، یہ بکثرت کرنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں جتنا اللہ کی عبادت اللہ کو پسند ہے دوسرے ایام میں نہیں، ان 10 ایام یعنی پھر کہتا ہوں مجموعی اعتبار سمجھیے گا، ایک دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، یک مشت کسی مہینے کے 10 ایام ایک ساتھ اتنے مبارک نہیں جتنے کہ ایام ذی الحجہ، یک مشت کی بات ہو رہی ہے مجموعی اعتبار سے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 10 ایام میں عبادت جتنی پسند ہے اللہ کو دوسرے ایام میں نہیں، سب سے زیادہ محبوب ان ایام کی عبادت ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کافر حملہ، دیکھیے جہاد کی حقیقت بار بار سمجھیے گا آپ، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جہاد کا لفظ ہی نہ بولا جائے، نہیں کیوں نہیں بولیں گے آپ، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہمارے شرائع میں ہے۔ بہت سے بزدل ارے مت بولنا، نہ بولنے سے کتابیں اٹھا کر پھینک دیں گے آپ، تفسیر حدیث سے جلا ڈالیں گے آپ۔ جہاد کا لفظ ہے، یقیناً ہے، اسلام کے فرائض میں ایک اہم فریضہ ہے، اس کو آپ ٹال نہیں سکتے، لیکن جہاد کیا ہے؟ اس جہاد یہ نہیں ہے کہ کوئی جا رہا ہے اسے آپ مار ڈالیں، یہ ظلم ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی شخص کو بغیر قصاص کے قتل کر ڈالے، کسی کو اس نے قتل نہیں کیا کہ آپ نے قتل کر دیا اور ظلماً قتل کر دیا، تو گویا پورے عالم انسانیت کو قتل کیا ہے۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ جہاد کیا ہے؟ دفاعی جنگ ہے۔ اس سے پہلے میں نے غالباً کہا تھا غزوہ بدر دیکھ لیجئے، مکے سے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئی، اب دفاع کے لیے کھڑا ہونا، ڈیفنس ہے۔ پھر غزوہ احد دوسرا ہو رہا ہے، پھر مکے سے مدینہ حملہ کرنے کے لیے آئے، اب ڈیفنس کرنا ہے، یہ ہر ملک کرتا ہے، یہی جہاد ہے۔ یا پھر اتنی بڑی طاقت ہو گئی ہے کہیں اکٹھا کہ اسلام کے ماننے والوں پر ظلم و تعدی کر رہی ہے، تب جا کے جہاد فرض ہوتا ہے۔ چلتے پھرتے لوگوں کو، پرامن لوگوں کو قتل کرنے کا نام جہاد قطعاً نہیں ہے۔ کوئی آدمی بھی ایسا کرے تو اس کا نام جہاد نہیں کیا جاتا، اس کو قتل کہا جاتا ہے، جو کہ اسلام میں نہایت ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند نہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا دوسرے ایام میں جہاد کیا جائے تب بھی ان 10 ایام کی عبادتوں سے بڑھ کر نہیں؟ کہا کہ نہیں، جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے، ان 10 ایام کی عبادتوں سے بڑھ کر جہاد بھی نہیں۔ ہاں اس شخص کا جہاد اس سے بڑھ جائے گا کہ اپنے جان اور مال کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا، جتنا مال تھا وہ بھی لے کر اللہ کی راہ میں نکل گیا، اپنی جان لے کر گیا اور میدان جنگ میں گیا تو شہید بھی ہو گیا، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ ورنہ ان 10 دنوں میں جو عبادت کی جائے گی وہ بڑی اہمیت کی حامل عبادت ہوتی ہے۔ سورہ فجر کا آغاز کیا ہوتا ہے؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا سجى۔ اللہ فرماتا ہے والفجر، قسم میں فجر کی، وقت فجر کی قسم،
वलयालिन अश्रिन, 10 रातों की कसम, वशफ़, ताग़ दिन की कसम, वलवत्र, जुफ्त दिन की, वशफ़ जुफ्त दिन की कसम, वलवत्र ताग़ दिन की कसम, वल्लैल इज़ा यस्र, और रात के पिछले पहर की कसम जबकि मुसाफिर चलता है, आदमी सफ़र होता है, सफ़र के लिए निकलता है। अब देखिए मुहद्दिसीन वल फज्र, हज़रत अली फरमाते हैं इससे हर फज्र मुराद है, रोज़ाना की फज्र। ये बड़ा अहम वक्त होता है। रात के फरिश्ते जो ज़मीन पर आते हैं और दिन के फरिश्ते जो सुबह के वक्त आते हैं, ये दोनों का मिलन इस वक्त होता है। रात के फरिश्ते जो आते हैं, अब उनको रात भर के अमाल को लेकर अल्लाह की बारगाह में जाना होता है, और सुबह के जो फरिश्ते आते हैं, अब दिन भर के अमाल लिखने आते हैं, वो आए हैं, अब दोनों फरिश्ते मिलते हैं आपस में। ये बड़ा अहम वक्त होता है। दूसरे ये कि ये वक्त ऐसा होता है कि हर आदमी को फज्र का इंतज़ार रहा करता है। दिन का आगाज़ यहीं से होता है, रात की थकान ख़त्म होती है और उसके बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। बल्कि ये कहा जाए कि नींद एक किस्म की मौत होती है और मौत के बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है वल फज्र, कसम है वक्त फज्र की, वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम। अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते हैं इन 10 रातों से मुराद यही अशरे ज़िलहिज्जा की रातें हैं। दिन की भी बड़ी अहमियत, मगर रात की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने रात की तारीकी में अपनी बहुत सी रहमतों के जलवे छुपा रखे। शब क़द्र रात, शब बरात रात, लैलत ईद अज़हा रात, लैलत ईद फित्र रात। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रात का जब पिछला पहर होता है, और किसी रिवायत में आया कि 3/3 में से 2 हिस्से जब गुजर जाते हैं, एक हिस्सा बाकी रहता है, तो अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और अपनी ख़ास रहमतें दुनिया वालों पे नाजिल करता है और फरमाता है कोई मेरा बंदा जो मेरा करम चाहता है, मेरी नवाजिश चाहता है, मुझसे रिज़्क़ चाहता है, मुझसे बख्शिश चाहता है, मैं सब अता करूँ। अल्फाज अलग अलग होते हैं, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ तफसील हदीस से। और उस वक्त अल्लाह अपनी रहमतों के हिसार में जब ले लेता है बंदों को, तो उसकी कैफियत बदल जाती है। हर आदमी, हर अहले ईमान मुशाहदा कर सकता है। जो रात को इबादतें करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि रात की इबादत की कैफियत कुछ और होती है। दिन की इबादत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हर वक्त इबादत में कैफ मिलता है, मगर रात के वक्त, इसलिए कि दिन के वक्त एक शोर शराबा और बड़ा इन्हमाक रहता है, मसरूफियतें रहती हैं, काम के शागिल रहते हैं। मगर रात का वक्त जब होता है, हर मसरूफियत से छुटकारा पा लेता है, शोर शराबा नहीं होता, पूरी दुनिया सोई रहती है, और कोई बंदा खड़ा होकर जब अल्लाह को याद करता है, तब उसका जो इन्हमाक रहता है वो 2 तरफा इन्हमाक होता है। उसका इन्हमाक अल्लाह की तरफ और रहमत इलाही उसकी तरफ तवज्जो, एक दूसरों की तरफ जब तवज्जो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो दिल पे ऐसी नूरानियत का नुज़ूल होता है कि जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह ताला ने रात की तारीकी में अपनी बहुत सी रहमतों की तजल्लियाँ छुपा रखी। ये काला रंग भी बड़ा अजीब व गरीब होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता वलयालिन अश्र, कसम है 10 रातों की। ये 10 रातें जो आज से शुरू हो चुकी हैं, और वो ज़िलहिज्जा की तारीख़ तक, कुर्बानी की तारीख़ तक, ये 10 रातें ये बड़ी अहमियत की हैं। अल्लामा इक़बाल ने फरमाया है ना कि अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, ये 4 बड़ी शख्सियतें, हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार बहुत बड़े सूफ़ी गुज़रे हैं, सूफ़ी शायर, और इनकी शायरी जो फ़ारसी की है वो मारिफ़ व बसाइर से लबरेज़ होती है। रूमी, मौलाना रूम, अल्लामा इक़बाल अपने को मुरीद हिंदी कहते हैं, इनको पीर रूमी कहते हैं। एक शेर में कहते हैं कि सोबत पीर रूम से मुझ पे हुआ ये रात फाश, लाख हकीम सरबजाएब एक कलीम सरबकफ। तो अल्लामा इक़बाल अपने को मुरीद हिंदी कहते हैं, हिंदी मुरीद में हूँ, और पीर रूमी उनको मौलाना रूम, ये शम्स तबरेज़ के खलीफा और उनके ख़ास इक्तिसाब फैज़ करने वाले। ये एक बहुत बड़े आलिम थे मौलाना रूम क्या बहुत बड़े आलिम थे और बहुत बड़े शायर थे।
لیکن فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. یہ جو مولوی ہے نا آپ کے سامنے، یہ مولانا روم نہیں تھا جب تک کہ شمس تبریز کا غلام نہیں بن گیا. شمس تبریز کی غلامی میں آ گئے جب ان کے مرید ہوئے اور عرفانیات کے جبدر ان کے اوپر کھلے ہیں، قلب مشاہدات کی مندل سے آشنا ہوا ہے، تو ایسی لذت کشیدگی ہوئی ہے کہ پھر کچھ نہ پوچھئے. ان کی شاعری کا رنگ ہی بدل گیا. وہ حلاوت، وہ شیرینی، وہ ایمانی کیفیات، وہ عرفانی جلوے آ گئے کہ فرمایا گیا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست خورازہ زبان پہلوی. ان کی جو کتاب ہے مثنوی مولوی مانوی، اس کے بارے میں ہست خورازہ زبان پہلوی، یہ پہلوی زبان میں درکت قرآن کا خلاصہ ہے. ان کی شاعری کا یہ عالم ہے کہ کہا گیا کہ فارسی زبان میں یہ قرآن کا خلاصہ ہے. تو فرید الدین عطار مولانا روم فرماتے ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو. امام رازی اور امام غزالی یہ دونوں فلسفے کے مسلمانوں کے سب سے بڑے امام ہیں جنہوں نے منطق و فلسفہ کی حیت بدل دی. بلکہ کہا گیا ہے امام غزالی اور امام رازی نے کہ فلسفہ تو ملحد تھا، امام رازی نے اسے کلمہ پڑھا دیا اور کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا ہے. یہ امام رازی اور امام غزالی اس پائے تک کیسے پہنچے؟ حضرت فرید الدین عطار، حضرت مولانا روم، حضرت امام غزالی، حضرت امام رازی اس درجے تک کیسے پہنچے؟ علامہ اقبال اس کی گرہ کشائی، عقدہ کشائی فرماتے کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. سحر کے وقت جب اٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، روتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، تب یہ مقام حاصل ہوتا ہے. صرف علم کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں رونا پڑتا ہے. آہ سحرگاہی، سحر کے وقت رونا. والفجر، قسم ہے وقت فجر کی. ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. والشفع والوتر، قسم ہے جفت دن کی اور قسم ہے تاغ دن کی. جفت دن سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اکثر مفسرین نے والد گرامی بھی اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جفت دن سے مراد یوم نحر ہے، 10ویں ذی الحجہ کی تاریخ، 10 ذی الحجہ کی تاریخ کی جفت. اور تاغ دن سے مراد کیا ہے؟ یہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا رہا ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کو اس وقت کی جب کہ مسافر چلتا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ لفظی ترجمہ ہوتا ہے واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب بھی چلے. تو ظاہر سی بات ہے رات تو چلتی نہیں ہے، رات نہیں چلتی. کچھ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہے رات کا ڈھلنا اور رات کا گزرنا. اور کچھ مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مجاز عقلی بل استعارہ وغیرہ. رات چلے اس کا مطلب وہ وقت جب کہ رات کے وقت مسافر چلتا ہے، یہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے اور اس کو انتظار رہتا ہے کہ رات کا آخری پہر ہو. تو اس زمانے میں مسافر سفر کے لیے نکلتے تھے. جیسے کہتے ہیں لیلہ صائم، نہارہ صائم، لیلہ قائم. نہارہ صائم کا مطلب ہے اس کا دن روزے دار ہے، دن روزے دار نہیں ہوتا ہے. دن کے وقت وہ شخص روزہ رکھنے والا ہے، مجازی عقلی ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے لیلہ قائم، رات اس کی رات نماز پڑھنے والی ہے، رات نماز نہیں پڑھتی ہے، رات کے وقت وہ شخص نماز پڑھتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مجاز عقلی میں کہ مضاف معدوف ہوتا ہے، جیسے کہ تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. جنت کا ذکر ہے کہ جنت کا باغات کا تجری من تحت الانہار، ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. تو نہر کبھی نہیں بہتی. کہتے ہیں دریا بہتا ہے، دریا نہیں بہتا. ندی بہ رہی ہے، ندی نہیں بہتی. تالاب بہ رہا ہے، تالاب نہیں بہتا. نالا بہ رہا ہے، نالا نہیں بہتا. نالا اس گڈھے کا نام ہے، پانی بہتا ہے. ندی گڈھے کا نام ہے، ندی نہیں بہتی، پانی بہتا ہے. اس کو کہتے ہیں مجاز عقلی. واللیل اذا یسر، رات چلے یعنی رات کا وقت جب کہ مسافر آمادہ سفر ہوتا ہے، سفر کے لیے گھر سے نکلتا ہے. حل فی ذالک قسم الذی ہجر، ان چیزوں میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی قسم و شہادت. یہ جو قسم کھائی گئی ہے 5 چیزوں کی، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع، جفت کی قسم، والوتر،
آفتاب کی قسم، واللیل اذا یسر، رات کے آخری پہر کی قسم جب کہ مسافر آمادہ سفر ہوتا ہے، ان چیزوں کی جو قسم کھائی گئی ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حل فی ذالک، فی ذالک یعنی ان تمام اقسام میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی شہادت ہے۔ قسم قرآن مجید میں جو بیان کی جاتی ہے اس سے مراد شہادت اور گواہی ہوتی ہے۔ قسم انسان جب کھاتا ہے نا تو بڑی چیز کی قسم کھاتا ہے، خود سے بڑی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ کے ذات و صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اردو شاعری میں احتراماً 200 چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے، جیسے داغ کہتے ہیں، داغ ہر چند جہاں گرد ہے سودا، یہ بہت بڑا شاعر گزرے ہیں، داغ دہلوی بہت بڑے شاعر ہیں۔ یہ داغ دہلوی بھی یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ان سے اصلاح لی ہے۔ علامہ اقبال جیسے شاعر ان کے شاگرد ہیں داغ دہلوی کے۔ زبان کی جو چاشنی داغ کیا ملتی ہے بہت کم لوگ کیا ملتی ہے، زبان سیکھنے میں آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ داغ ہر چند جہاں گرد ہے سودائی ہے، آپ کے سر کی قسم آپ کا شیدائی ہے۔ تو یہاں قسم کھائی جا رہی ہے اپنے محبوب کے سر کی، تو جس ادب و احترام اور تعظیم میں قسم کھائی جاتی ہے، تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز اللہ سے بڑی تو ہے نہیں۔ تو اللہ جن چیزوں کی قسم فرماتا ہے یار، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، کبھی دن کی، کبھی رات کی، والشمس وضحاها واللیل اذا سجاها واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والضحی، اس طرح کی قسمیں جو بار بار آئی ہیں، لا اقسم بہذا البلد ہے، بہت ساری قسمیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ گواہی پیش کرتا ہے۔ فرمایا گیا القسم الشہادہ، یہ قسم جتنی قرآن میں آئی ہے یہ شہادت کے لیے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ قسم کھاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں گواہ ہیں، یہ شہادت دے رہی ہے، یہ رات گواہ، یہ دن گواہ، یہ چاند گواہ، یہ سورج گواہ، والنجم اذا ہوا، یہ ستاروں کی قسم کھائی جا رہی ہے، والشمس وضحاها، سورج کی قسم کھائی جا رہی ہے، وقت چاند کی قسم کھائی جا رہی ہے، واللیل، رات کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اس طرح قسمیں کھائی جا رہی ہیں اس لیے کہ یہ ساری چیزیں گواہ ہیں۔ تو ان چیزوں کو گواہی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ عقل والوں کے لیے بہت بڑی گواہی ہے۔ اگر عقل والا ہے انسان، اپنے تدبر سے کام لیتا ہے، فہم سے کام لیتا ہے، بصیرت سے کام لیتا ہے، تو اس کے لیے تو بہت بڑی شہادت ہے۔ اور جانتے بوجھتے اپنی عقلیت کا دروازہ آدمی بند کر لے، فہم و فراست کو ختم کر ڈالے، تو اس کے لیے پورے قرآن میں کچھ نہیں ہے۔ حقیقت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ فجر کا وقت، ہر آدمی کو اس وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ لیالی نشر، یہ جو 10 ایام ہے نا، اس کا انتظار ایام جاہلیت میں بھی ہوتا تھا۔ ہمیشہ یہ ایام محترم رہے ہیں۔ ایام جاہلیت کہتے ہیں حضور کی بعثت کے پہلے کا زمانہ۔ اس زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا، ایام فترت ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ انبیاء کی تعلیمات سے آدمی ناشنا ہو چکا تھا، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، خاص طور سے عرب میں کفر شرک تھا۔ چند شخصیتیں، کہیں 6 آتی ہیں، کہیں 7 کا نام آتا ہے، کہیں 10 سے کچھ اوپر نام آتا ہے، پورے عرب بھر میں 6 یا 7 ایسے تھے جو موافق تھے، ورنہ سب کا معاملہ گڑبڑ ہو چکا تھا۔ یہ پوزیشن، تو یہ ایام جاہلیت، لیکن اس زمانے میں بھی قابل احترام یہ دن تھی۔ یہاں تک کہ ذی الحجہ کے مہینے میں اگر کوئی کسی کے باپ کو بھی قتل کرتا تھا تو بدلہ نہیں لیتے، اتنا احترام کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ ایام حج ہے، ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے، یہ حج کا مہینہ ہے، احترام کرتے تھے۔ تو ان ایام کا انتظار ہوتا تھا، فجر کے وقت کا انتظار ہوتا تھا، ایام ذی الحجہ کا احترام ہوتا تھا، 9 تاریخ یعنی عرفہ کے دن کا احترام ہوتا تھا، قربانی کے دن کا بھی احترام ہوتا تھا، اور رات کے پچھلے پہر کا بھی مسافر انتظار کرتا تھا۔ یہ سارے انتظار کے اوقات ہیں کہ ان کا انتظار کیا جاتا تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان تمام گواہیوں میں، ان تمام قسموں میں عقل والوں کے لیے گواہی ہے۔ یعنی جس طرح ایک مسافر انتظار کرتا ہے رات کے پچھلے پہر کا، عرب کے لوگ انتظار کرتے ہیں 10 ایام کا، 9 ذی الحجہ کا انتظار کیا جاتا ہے، 10 ذی الحجہ کا انتظار کیا جاتا ہے، وقت فجر کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اے مکے والو، تم لوگ بھی اللہ کے عذاب کو انتظار کرنا۔ اللہ کے نبی کو تکلیف دے رہے ہو، پیغام خدا کو جھٹلا رہے ہو، قرآن کا انکار کر رہے ہو، توحید سے اعراض کر رہے ہو، مسلمانوں کو ستا رہے ہو،
اہل توحید کو جینا تنگ کر دیا ہے، اے اہل مکہ عذاب کا انتظار کرنا، جس طرح تم لوگ ستا رہے ہو اور گھروں سے نکالنے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ تمہیں پورے عرب سے نکالا جائے گا۔ مکے کی زمین کو تنگ کر دیا، وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ مسلمانوں فتح کا پرچم مسلمان اسی مکے میں اسی خانہ کعبہ کے چھت پر لہرائیں گے، اور الحمدللہ وہ دن بھی آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ امید کا چراغ دلوں میں روشن ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ غاشیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کے لیے آسائے حیات کو تنگ کر دیا گیا تھا، مسلمانوں کے لیے مکے کی زمین سمٹ گئی تھی، ظلم پر ظلم کیا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے امید کا چراغ جلایا۔ مسلمانوں ڈرنا مت، نا امید مت ہونا، توحید پر قائم رہنا، تمہارے پائے استقلال میں جنبش نہ آنے پائے، ان کا زمانہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ کفار انتظار کرتے رہے، انتظار کی گھڑیاں جب ختم ہوگی تو تمہارے لیے مصائب کا یہ کٹھن دور بھی ختم ہو جائے گا۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ یاد کرنا مسلمانوں، بس حق پر قائم رہنا، حق سے تمہارا قدم بھاگنے نہ پائے، تمہارے قدم کو لرزش نہ ہونے پائے۔ امتحان کی گھڑیاں ہیں، امتحان کی گھڑیاں، قدم بھاگنے نہ پائے۔ یاد کر لینا صحابہ کرام کو کتنا ستائے گئے تھے صحابہ کرام مکے میں، تمہیں تو کچھ نہیں ہے میرے بھائی، کچھ نہیں ہے۔ عالم یہ تھا نماز پڑھنا مشکل تھا، پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ کر وہ نماز پڑھتے تھے، کوئی تلاوت نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت زید بن ارقم کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک مکان تھا، بستی سے ذرا دور تھا فاصلے پتا، وہاں چھپ چھپ کر مسلمان آیتوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو سکھانا ہوتا تھا تو پہلے گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا تب قرآن کی آیت سنائی جاتی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب کے بہن اور بہنوئی کا واقعہ ہے نا، دروازہ بند کر کے قرآن کی آیتیں سنائی جاتی تھی۔ یہ پوزیشن تھی۔ آج تو الحمدللہ آپ علیہ اعلان میں تقریر کر رہا ہوں تو مائک پہ کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میری تقریر سن رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، کیوں ڈر رہے ہو؟ بس صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، ہاتھ سے تمہارا قدم بھٹکنے نہ پائے، پکے مسلمان بن جاؤ، سارے عذاب ختم ہو جائیں گے، اور آج جو ظالم ہیں انشاءاللہ یا تو ختم ہو جائیں گے یا مسلمان ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ یہ عبادت کے دن ہے، یہ اللہ کے ذکر کے دن ہے، یہ اللہ سے قریب ہونے کے دن ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ کی سیرتوں کو یاد کرنے کے دن ہے۔ قربانی دے دی تھی انہوں نے اپنے بچے کی، حضرت ابراہیم نے بیٹے کی قربانی دی۔ یہ حج کے دن ہے۔ حج کیا ہے؟ اپنے نفس کو مار ڈالنا، سب اللہ کے نام پہ قربان کر دینا۔ انسان چاہتا ہے اچھا کپڑا پہنے، انسان چاہتا ہے آرام کی زندگی گزارے، انسان آسائش چاہتا ہے، رات کو سونا چاہتا ہے، مگر حج کا احرام، حج کی کیفیات، حج کے مناسک سارے آرام و آسائش کو تھک دیتے ہیں۔ سادہ سادہ کپڑا پہننا ہے، بغیر سلا کپڑا پہننا ہے۔ بہت خوش لباس تھے، قیمتی سے قیمتی لباس پہنتے تھے، ہزار روپیہ میٹر کپڑا پہنتے تھے، اچھے سے اچھے ٹیلر کے پاس جا کر سلواتے تھے، اچھا ڈیزائن رکھتے تھے۔ مگر میری بارگاہ میں آنا ہے، اب حج کے لیے آنا ہے تو اپنی ساری خواہشات، ساری نفسیات، سارے ارادے، سارے خیالات سب کو کچل کر آنا پڑے گا۔ میں جو کہوں گا وہ پہننا پڑے گا، میں جب کہوں گا تب سونا پڑے گا، میں جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ ایک مکان ہے، اس کا طواف کرنا پڑے گا، ہاں طواف کریں گے۔ پتھر مارنا پڑے گا، ہاں پتھر ماریں گے۔ یہاں تیز چلنا پڑے گا، تیز چلیں گے۔ بڑی پست آواز سے گفتگو کرتے تھے، کوئی تیز آواز میں تمہاری گفتگو نہیں سنتا تھا، بڑے نستعلیق مانتے تھے نا۔ آج یہاں چل کے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند، یا اللہ ہم وہی کریں گے، اب تو جو کہے گا وہ کریں گے۔ تو یہ حج کیا ہے؟ اپنی نفسانیت کو کچل کر، اپنی خواہشات کو کچل کر، اللہ کے احکامات کو اپنے وجود اور زندگی پہ نافذ کر دینے کا نام حج ہے۔ تو یہ حج کا مہینہ ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ وہ جذبات کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ ایام حج کے فضائل و برکات اور ثمرات بڑی حد تک آپ کو حاصل ہو جائیں گے، اور وہاں جا کے جو حج کا فیضان حاصل ہوتا ہے حجاج کرام کو، اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کو بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہ جو 10 ایام ہے، خاطوں سے گناہوں سے بچنے کی بڑی کوشش کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، کلمہ طیبہ کا بکثرت سے،
تسبیح سبحان اللہ وکثرت ذکر، اللہ اکبر ہاتھوں سے پڑھنا، اس لیے کہ ہاتھ تکبیر اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد جو خاص ایام تشریق کی تکبیر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، تو ایام تشریق کی تکبیر تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی ان 10 ایام میں بکثرت گھر بیٹھے رہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہیے، راستہ چلتے رہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا ذکر کیجئے، اللہ آپ کو بڑا بنا دے گا۔ پھر دنیا کے لوگ آپ کو چھوٹا کرنا چاہیں گے نا، کوئی چھوٹا کر نہیں سکتا ہے، اللہ جس کو بڑا بنا دے دنیا کی طاقت مل کر اس کو چھوٹا نہیں کر سکتی۔ جب بار بار آپ اللہ اکبر کی زر میں لگائیں گے تو اللہ آپ کو بڑائی عطا فرما دے گا۔ ساری بڑائیوں کا مالک وہی مالک الملک و ملکوت ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔